بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته۔ تمام حضرات توجہ سے درود پاک سماعت فرمائیے گا۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته وعادلا في أحكامه وغنيا في أمواله وعليا في درجاته وخاتما في تطهيراته وحسنا في صفاته وشهيدا في تجلياته وزين العابدين بعباداته وباطلا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوالي وكاظما في جميع أحوالي۔ سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ بیان کر رہا ہوں۔ آقا یہ ذکر محمد دا سن غازی رب دی ذات ہوئے، اساں آسیاں دی اس میں
اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے ادھا جملہ تسا میرے نال مل کے کہنا اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی اونوں دو جگ دا سلطان کواں اونوں عرشاں دا جے سبحان اللہ سبحان اینا جاہنے گزارش کرنا جے انہوں نے آخر دیکھا ہے کہ میں گزارش کرنا کیا انہوں کسی اعلان کر دے ہو انہوں تو جگ دا سلطان کواں انہوں عرشاں دا مہمان کواں او دی ہر گل فرمان کواں جیدی بات خدا دی بات ہوئے او دی ہر گل فرمان کواں جیدی بات خدا دی جی اپنا کام یاد رکھو نا تسی او دی ہر گل فرمان کواں جیدی بات خدا دی اور اگلا شعر عقیدے دا اگلا شعر عقیدے دا اور اس سے پہلے میں اپنے جتنے بھی ناطقان دوست یہاں پر موجود ہیں سب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا جہاں کہیں بھی آپ کی حاضری ہو کم از کم ایک ربائی چاروں خلفاء کی ضرورت پڑے تاکہ آپ کی عقیدے کا بھی اظہار ہو اور جو آئے ہیں سننے کے لیے انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کے بعد مولا علی کی بارگاہ میں ایک نہیں 60 ربائیاں پڑھیں اس لیے کہ حضرت علی کی شان سے رجتا تو کوئی بھی نہیں ہے نہ کوئی پڑھ کے رجتا ہے نہ کوئی سن کے رجتا ہے اور جو حضرت علی کی شان کو سن کے تھک جائے جو ہک جائے وہ نہ اس دنیا کا نہ اس دنیا کا نہ وہ گھر کا نہ گھاٹ کا وہ کہیں کا نہیں وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا خدا ہی ملا نوے سالے سنم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے حضرت علی کی بارگاہ میں حاضری ضروری ہے لیکن ایک ربائی اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے اپنا معمول بنا دے آئیے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں اللہ اکبر انہوں تو جگ دا سلطان کواں انہوں عرشاں دا مہمان کواں او دی ہر گل فرمان کواں جیدی بات خدا دی میں خاک
وقت انتہائی مختصر اور وقت کے لحاظ سے بھی میں مقید ہوں اور موضوع کے اعتبار سے بھی میں مقید ہوں، اس لیے انتہائی مختصر جو کچھ آپ نے ثنا خان دوستوں کی زبانوں سے اشعار کی صورت میں سنا، اس پر قرآن کی روشنی میں مول تصدیق ثبت کرنا چاہتا ہوں۔ لمبا چوڑا خطاب نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل، تم فرما دو، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، محبوب آپ ان سے کہہ دو کیا طریقہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، اللہ کی محبت پا لینے کا کیا طریقہ ہے؟ رب نے فرمایا محبوب میں نے کہہ دو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ محبوب ان سے کہہ دو راضی اللہ کو کرنا چاہتے ہو تو چلو میرے محبوب کے پیچھے، اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اس کی رضا چاہتے ہو، اس کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ، کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی عہدہ، عزت، شرافت اور بزرگی چاہتے ہو تو کیا طریقہ ہے؟ فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دو کہ میرے پیچھے چلو۔ کیا کرو؟ میرے پیچھے چلو۔ اچھا یا اللہ، جب تیرے محبوب کے پیچھے چلیں گے تو کیا تیری محبت مل جائے گی؟ کیا ہم تیری محبت حاصل کر لیں گے؟ فرمایا یحببکم اللہ، فرمایا یہ نہیں پھر تم میرے محب رہو گے، ایسا نہیں بلکہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ پھر تم یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ خود کہے گا کہ جو میرے محبوب کے پیچھے چل رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، خالی محب نہیں رہو گے۔ تمہاری اپنی کاوش کی، کوشش کی، اور تمہارا جو ٹارگٹ تھا، تمہارا جو ایم تھا، تمہارا جو منشا اور مقصود اور مطلوب تھا وہ رب کا محب بننا تھا، لیکن رب نے فرمایا کہ میں محبوب کے پیچھے چلو، تم محب نہیں محبوب بن جاؤ گے، محبوب بن جاؤ گے۔ اچھا یا اللہ فقط اتنا ہی؟ فرمایا نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ کون ہے جو گناہوں سے الا ماشاء اللہ، نفی نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، انہی کی وجہ سے اللہ کی برکات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ لیکن ماں و شما کی بات کر رہا ہوں کہ کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ ہر کوئی چھوٹا بڑا، ظاہر پوشیدہ، اعلانیہ اور صغیرہ کبیرہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے تم میرے محبوب کے پیچھے چلنا شروع کر دو، گناہ تمہارے تو نہیں رکیں گے، وہ ہوتے رہیں گے، تم گناہ کرتے رہو گے، میں معاف کرتا رہوں گا۔ اچھا یہاں بھی یہ گزارش کر دوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جو نعرہ ہے نا یہ ہمارا شاہدی کارڈ ہے، یہ ہمارا شاہدی کارڈ میں اگر ایک کالم بھی ادھورا رہ جائے نا تو وہ پھر مشکوک ہو جاتا ہے، بندہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایک اگر کوئی بھی کالم رہ جائے نا مشکوک ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر کا مطلب ہم اللہ کو ماننے والے، نعرہ رسالت کا مطلب ہم رسول اللہ کو ماننے والے، نعرہ تحقیق کا مطلب ہم چاروں صحابہ
کو برحق ماننے والے. نعرہ حیدری کا مطلب ہم خارجی نہیں، ہم علی علی کرنے والے ہیں. بھی ماننے والے ہیں. یہ ہمارا پورا شناختی کارڈ آئندہ کے لیے سے محفوظ کر لیجئے. اور ایک بات میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آج شامل کر کے انہیں بھی ایصال ثواب کر دوں. میرے والد صاحب نے کہیں خطاب کیا تو نعرے لگے نعرہ تحقیق حق چار یار، نعرہ حیدری یا علی. تو کوئی صاحب تھے انہوں نے سوال کر دیا کہ جب چار ہیں نعرہ تحقیق میں تو الگ سے نعرہ حیدری کی ضرورت کیا ہے؟ جب نعرہ تحقیق پہ چاروں آ گئے تو پھر الگ سے کیا ضرورت ہے؟ والد صاحب نے فرمایا جو بیماری زیادہ تیز ہو اس کی دوائی زیادہ دی جاتی ہے. جو بیماری زیادہ تیز ہو نا اس کی دوائی زیادہ دی جاتی ہے. میرے والد صاحب کو جاننے والے ہیں، دوستوں ویسے ہیں. زیادہ دوائی ہم حضرت علی کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ کچھ جلتے ہیں، جو جلتے ہیں ہم ان کو جلاتے ہیں. ہم ان کو جلاتے ہیں. واپس آئیے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یغفر لکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اچھا آقا کے پیچھے چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ہمارا ظاہر بھی رسول اللہ کے ظاہر کے مطابق ہو جائے، ہمارا باطن بھی رسول اللہ کے باطن کے مطابق کوشش ہماری ہو کہ ہم آقا کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں. کمی بیشی اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ہمارا جذبہ صادق ہونا چاہیے. اب سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک آقا کا جو سراپا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس سراپے میں اگر ہم رنگ جائیں تو ادھر بھی ہم جہاں بھی جائیں گے ہمیں ہندو دیکھے گا کہے گا مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، ہمیں عیسائی دیکھے گا کہے گا مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، ہمیں سکھ دیکھے گا کہے گا مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، ہمیں کوئی بھی دیکھے گا کہے گا یہ تو محمد کا دیوانہ آ رہا ہے. اور قبر نہ جائیں گے منکر نکیر پھر نہیں کہیں گے کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. وہ کہیں گے نظر آ رہا ہے تو کس کا چاہنے والا ہے. وہ کہیں گے نظر آ رہا ہے تو کس کا چاہنے والا ہے. اب ذرا غور کیجئے نا، قیامت کا میدان ہوگا. ایک طرف رسول اللہ ہوں گے اپنے مبارک زلفوں کے ساتھ، اپنی حسین داڑھی کے ساتھ، اپنے خوبصورت سراپا کے ساتھ. اور ایک طرف وہ ہوں گے کہ جن کا حلیہ کچھ اور ہوگا، حلیہ کچھ اور ہوگا. اب مصطفیٰ کا غلام کدھر جانا چاہے گا؟ ادھر ہی تو جانا چاہے گا نا جدھر مصطفیٰ ہے. تو جب ایسا تو کم از کم حلیہ ہونا چاہیے کہ جب مصطفیٰ کی جانب یہ چلے مصطفیٰ اسے دیکھ کے خوش ہو رہے ہو اور اس کا قدم بھی رکنے نہ پائے. کم از کم اسے یہ تسلی ہو کہ میں اپنے آقا کا کم از کم حلیہ تو بنا کے آیا ہوں. حلیہ تو بنا کے آیا ہوں. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یاد آ گئی. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو آدمی آئے تھے کسی اور جگہ سے سفیر بن کر. ان کے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھیں. میرے آقا نے ان کو بھی پسند نہیں فرمایا تھا. انہیں بھی پسند نہیں فرمایا تھا، ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا. اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور بے نور ہو. میں کچھ نہیں کہتا، میں فقط آپ سے یہ کہتا ہوں اپنے آقا کا سراپا اپنائیے. میں گزارش کرتا ہوں اپنے آقا کا سراپا اپنائیے. پھر اس کے بعد آگے چلیے. ہمارے چلنے کا انداز مصطفیٰ جیسا ہو جائے، ہمارے اٹھنے کا انداز مصطفیٰ جیسا ہو جائے، ہماری گفتگو کا انداز مصطفیٰ جیسا ہو جائے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے آقا تکلم کیسے فرماتے تھے، آقا تبسم کیسے فرماتے تھے، آقا کی رفتار کیسی تھی، آقا کی گفتار کیسی تھی، آقا کا کردار کیسا تھا، آقا کا لباس کیسا تھا، آقا کا لین دین کسی کے ساتھ کیسا تھا، آقا بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آقا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسے فرماتے تھے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے. آئیے ایک مثال دوں آپ کو. صحابہ
مثال دوں گا کیسے اتباع کرتے تھے. حضرت علی ہی کا ذکر کروں گا اس لیے کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے قلب میں، ہماری زبان پہ، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں جب یہ نام آتا ہے، ہمارے کانوں میں رس گھلتا ہے، ہماری ذات و زبانوں پہ مٹھاس لاتا ہے، ہمارے دماغ میں تراوٹ لاتا ہے، ہمارے قلب میں سرور لاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بات کروں گا. علی بن ربیعہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ تھے اور مجھے آپ نے اپنے پیچھے سوار کیا. توجہ ہے آپ کی؟ علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی آپ کہتے ہیں میں حضرت علی کے پیچھے سواری پر موجود تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوار ہونے کے لیے رکاب میں قدم رکھا تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے 3 مرتبہ آپ نے الحمدللہ پڑھا، 3 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھا. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اتنا کہنا تو میرا حق بنتا ہے کہ جتنا شعر سن کے آپ نے سبحان اللہ کہا اس سے ڈبل آواز آنی چاہیے، کیونکہ وہ انسان کا کلام اور یہ خالق انسان کا کلام. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. ساتھ ہی آپ نے پڑھا لا الہ الا انت لا الہ الا انت. آپ نے یہ عبارت بھی ساتھ پڑھی، مختصر کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے. علی بن ربیعہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت علی آگے بیٹھے میں پیچھے بیٹھا. آپ نے رکعت میں قدم رکھا، 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھا. اس کے بعد سواری کی دعا پڑھی. آگے ایک اور آپ نے وہ کلمات دہرائے. وہ دہرانے کے بعد آپ نے ایک طرف تھوڑا سا جھک کے مسکرائے، جھک کے مسکرائے. اور مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا علی جو پیچھے بیٹھے جو نے مخاطب کیا، علی مجھ سے پوچھو نا میں کیوں مسکرایا ہوں. علی مجھ سے پوچھو نا میں کیوں مسکرایا ہوں. آج کی حضور بتائیے نا پھر کیوں مسکرائے ہیں. فرمایا اس لیے مسکرایا ہوں کہ میرے مصطفیٰ بھی ایسے ہی سواری پہ بیٹھے تھے اور پیچھے انہوں نے مجھے بٹھایا تھا، ایسے ہی رکعت میں قدم رکھا تھا، یہی کلمات فرمائے تھے، یہی آیت پڑھی تھی. اس کے بعد پھر وہی کلمات پڑھے تھے اور اس کے بعد آقا بھی ایک طرف کو جھکے تھے، آقا بھی مسکرائے تھے. میں تو آقا کی اتباع کر رہا ہوں، میں تو آقا کی اتباع کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اب محبت کی بات اگر آپ سنیں وہ یہ ہے کہ اتباع مصطفیٰ کا یہ عجیب نظارہ آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا. ایسا نظارہ شاید کبھی پہلے نہ دیکھا ہو، شاید کبھی بعد میں بھی کوئی نہ دکھائے کہ میرے آقا نے بھی علی کو پیچھے بٹھایا. میرے آقا نے بولیے حضرت علی نے بھی پیچھے علی ہی کو بٹھایا. کیا اتباع مصطفیٰ، کیا اتباع ہے. میرے آقا نے بھی علی کو پیچھے بٹھایا، حضرت علی نے بھی علی کو پیچھے بٹھایا. ایسے ہی سواری پہ قدم رکھا، ایسے ہی کلمات ادا فرمائے، ایسے ہی جھکے، ایسے ہی مسکرائے. پتہ نہیں چلتا ہے صحابہ کرام ہمیں یہ
درس دے رہے تھے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، ہمارے محبوب کے غلاموں، مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے۔ مختصر یہ عرض کروں گا کہ ہر گھر میں کم از کم ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے، اگر اور نہیں تو فیضان سنت تو سب کو نام بھی یاد رہے گا، وہ کتاب آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ ہر روز زیادہ نہیں، صرف 5 منٹ وہ کتاب کھول کے بیٹھ جائیں، خود بیٹھیں، بیوی کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، بچیوں کو بٹھائیں، کھانے کا طریقہ پڑھیں اور پڑھائیں اور سکھائیں اور عمل کریں۔ دوسرے دن چلنے کا طریقہ، اگلے دن سونے کا طریقہ، اگلے دن اٹھنے کا طریقہ، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ توجہ کریں نا، انعام پتہ ہے کیا ہے؟ درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کیونکہ سب چیزیں خرچ ہو جاتی ہیں، چوری بھی ہو جاتی ہیں، لٹ بھی جاتی ہیں، پاکٹ کٹ بھی جاتی ہے، جل بھی جاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، نہ درہم، نہ دینار، نہ سونا، نہ چاندی، نہ کوئی اور، فرمایا اسے انعام یہ ملے گا رب کی جانب سے، جو میری سنت سے پیار کرے گا، گویا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑا کوئی انعام چاہیے؟ بولیے، اس سے بڑا کوئی انعام چاہیے؟ اب آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ہاں دعا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن عمل میں خود کروں گا اپنے لیے، آپ خود کریں گے اپنے لیے۔ اللہ کریم ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رنگنے کی اپنے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک یعنی حدیث پاک یہ ہے کہ دین جب ضائع ہونے لگے گا نا، چھننے لگے گا کسی قوم سے، مسلمان قوم سے دین جب چھننے لگے گا تو سب سے پہلے ان سے مصطفیٰ کی سنت جائے گی، سب سے پہلے مصطفیٰ کی سنت جائے گی۔ اب دیکھ لیں، نماز ہمارے پاس اب بھی ہے، روزہ ہمارے پاس اب بھی ہے، زکوٰۃ صدقات خیرات ہمارے پاس اب بھی ہیں، لائٹنگ اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، بازار گھر سجانا اب بھی موجود ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہ پتہ نہیں ہے مصطفیٰ کھاتے کیسے تھے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے مصطفیٰ چلتے کیسے تھے، بلکہ آج کل تو ہم اللہ ماشاءاللہ ادھر توجہ ہی نہیں کرتے۔ آج کل تو ہم جیسے انگریز ایسے ہم، ایک ہاتھ میں جناب ڈرنک ہے، دوسرے ہاتھ میں پاپڑ اٹھائے ہوئے ہیں یا سلانٹی ہیں، اور چلتے اچھلتے کودتے جناب کھاتے جا رہے ہیں، اور ادھر سے وہ ایک ایک گھونٹ لیتے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح کس کا طریقہ ہے، کبھی سوچو کس کا طریقہ ہے؟ اور اگر ہم اپنے آقا کی سنت پر نہیں چلیں گے تو کون چلے گا؟ کیا ہم یہ دعوت ہندوؤں کو دیں، سکھوں کو دیں؟ انہیں ہم پہلے اسلام لانے کی دعوت دیں گے، اگر وہ آ گئے پھر انہیں بتائیں گے کہ یہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ کام کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ محبوب کے غلام ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔